میں دیر مغاں سے آتا ہوں بے گردش جام صحبہ مست، تھا منزل لا میں سر تسر میں بادائے تن الا مست۔ میں جانتا ہوں وہ دیکھتا ہے ہر ایک طرف، ہر ایک کا ظرف، ساقی نے مجھے کر ڈالا ہے مخمور ادا و ایما مست۔ اب وقت ہے وقت کے ساقی کے مے خانے کا در پھر باز کریں، پیران حرم کو دیکھ لیا افتادہ بے صحن کلیسا مست۔ یہ کام نہیں فرزانوں کا دامان کلیم کو تھام ذرا، 100 بندہ ساحل مست ادھر یا ایک ہی بندہ دریا مست۔ میں دل کو چمن میں لے کے گیا وہ باد چمن سے کم لایا، مرجھایا خیاباں میں جا کر یہ لالا تھا بس کے صحرا مست۔ تھا جس کا کلام روح افزا اسرار حرم کا پردہ کشا۔ کل میں نے عجب کافر دیکھا ایک کافر وادی بتھا مست، سینہ ہے کہ کوہ فاراں ہے یارب یہ مقام عالی بھی، ہر ذرہ خاک ہے آنکھ میری نظارہ فروش تماشا۔ علامہ اقبال نے یہاں یہ غزل جو مثنوی سے ہٹ کر کہی ہے تو یہ دراصل اس خرقہ مبارک کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بے حد عشق کا اظہار کرنے کی خاطر کہی ہے۔ میں پیر مغاں کے مندر یعنی شراب خانے سے شراب پیے بغیر ہی مستی کی حالت میں آ رہا ہوں، میں لا کی منزل میں الا کی شراب سے مست تھا، یعنی حضور کی منزل تک رسائی کے ذوق و شوق نے مذکورہ مقام عطا کیا۔ دیر مغاں سے مراد خانقاہ مرشد ہے۔ مجھے علم ہے کہ اس کی نگاہ ہر کسی کا ظرف دیکھ لیتی ہے، اسی بنا پر ساقی نے مجھے صرف اپنے ناز و ادا اور اشارے ہی سے مست کر دیا، گویا جیسے محبوب کی نگاہ پلا دے اور مست کر دے وہ بڑا خوشبخت مے خوار ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے مرشد مولانا روم کا مے خانہ پھر سے کھول دوں۔ میں نے پیران حرم کے صحن میں مست دیکھا ہے، یعنی ہمارے مذہبی پیشوا ملا اور صوفی وغیرہ دین کی روح چھوڑ کر یا اس سے بے نیاز ہو کر فرنگیوں کی وفاداریوں پر مائل ہیں۔ اس صورت میں رومی والا انداز زندگی دین اور تصوف سے عملی وابستگی لانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام پیران حرم کو صحیح طور پہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے پہ مائل کرتا ہے۔ کسی حکیم یا فلسفی کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے کسی کلیم کا دامن تھامیے، کیونکہ ساحل پر مستی کے عالم میں بیٹھے ہوئے 100 لوگوں کے مقابلے میں ایک دریا مست انسان کہیں افضل ہے، یعنی صرف خیالی اور دلیلی باتیں کرنے والوں کی بنسبت مشاہدہ حق میں محو مشتاق کا مقام زیادہ بلند ہے۔ میں دل کو چمن میں لے گیا، وہ کھلنے کے بجائے الٹا چمن کی ہوا سے مرجھا سا گیا، افسردہ ہو گیا۔ صحرا میں مست رہنے والا یہ گل لالا میرا دل کیاریوں میں مرجھا کے رہ جاتا ہے، یعنی اسے محفل کی رونق خوش نہ کر سکی۔ دوسرے لفظوں میں اہل عشق کو بزم یا انجمن نہیں بلکہ خلوت و تنہائی پسند ہے۔ قندھار کی زیارت کے حوالے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ قندھار کی گوشہ کسی گوشے میں علامہ کی تسکین کا باعث نہ بنی، بلکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرقہ مبارک جس کے لیے انہوں نے قندھار کا سفر اختیار کیا کی زیارت میں وہ مست رہے۔ اس کافر کی دل لبھانے والی باتوں سے حرم کے اسرار ظاہر ہو رہے تھے۔ کل میں نے بتھا کی وادی میں ایک معمولی سے کافر کو مستی کے عالم میں دیکھا۔ یہ کافر شریعت کے لحاظ سے کافر نہیں بلکہ اس کا کفر عشق کا کفر تھا، وہ عشق اور معشوق کی باتیں کر رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی مستی ہی حقیقی مستی ہے جس سے دین و شریعت سے وابستگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بغیر دین سے تعلق صرف ایک ظاہری بات بن جاتا ہے۔ یہ کوہ سینہ ہے یا فاران کی چوٹی، یارب یہ کون سی جگہ ہے کہ یہاں تو میرا رواں رواں ایسی نگاہ بن گیا ہے جو نظارے میں کھو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خرقہ مبارک کو دیکھ کر علامہ پر حضور اکرم سے بے حد عشق کی وجہ سے جو کیفیت گزری ہے اس کی عکاسی کی ہے، گویا اس مبارک لباس کو دیکھ کر انہیں اس میں حضور اکرم کی تجلی نظر آئی اور خوشبو ملی۔
غزل ختم ہوتی ہے اور پھر اصل موضوع سے متعلق اشعار شروع ہوتے ہیں۔